ایک وقت تھا جب میں کسی خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور اب میں اتنا پر یقین ہوں کہ خدا موجود ہے، کیونکہ میں نے باطل کو دیکھ لیا ہے، میں نے شیطان کو دیکھا ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ This is haram. If I continue watching this video and end up converting to Islam, let's genuinely imagine you live in the Muslim world. These moralities were installed in us by somebody or something. I believe God now. 1986 میں پیدا ہونے والا یہ شخص اپنے کک باکسنگ کے کیریئر میں ٹائٹل کا فاتح، مشہور زمانہ انٹرنیٹ سیلیبریٹی، لاکھوں نہیں کروڑوں فالوورز رکھنے والا، ایک زمانے میں اسلام کا سخت دشمن، اپنے دبنگ انداز اور متنازعہ خیالات کی وجہ سے مشہور اینڈریو ٹیٹ ہیں، جو اپنی گفتگو میں باطل کو پہچاننے اور شیطان کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اکتوبر 2022 میں اس کے قبول اسلام کے اعلان نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ جو دور جدید کی خباثتوں کو خوب پہچان چکا تھا اور ماڈرنزم کے حامیوں کو خوب چیلنج کرتا تھا، آخر اسے 1400 سال پرانے دین میں ایسا کیا نظر آ گیا کہ وہ اسے قبول کیے بغیر نہ رہ سکا؟ اپنے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، بکھرتے ہوئے خاندانی نظام، مٹتی ہوئی اخلاقی قدروں اور انسانی فطرت سے ٹکراتے رویوں نے اسے اپنے کچھ الگ ہی عقائد بنانے پر آمادہ کیا، جن کا اظہار اینڈریو نے کھل کر سوشل میڈیا پر کیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے یہ عقائد اسلامی تعلیمات سے قریب ترین اور فطری ہیں، تو اس نے اسلام کے دامن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام میری ذاتی عقائد کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ خدا میرے نزدیک طاقت کی علامت ہے، جس کی خشیت اختیار کی جائے، جس کا مذاق اڑانے سے ڈرا جائے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جستجو کرنی پڑے، جس نے کچھ قانون مقرر کیے ہوں۔ خدا کا وہی تصور میرے نزدیک درست ہے جو دین اسلام کا تصور خدا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں بنیادی اخلاقی اقدار کو برباد کر رہے ہیں۔ ہر شخص کچھ فطری اقدار لے کر پیدا ہوتا ہے، اس کو مٹانے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ جب آپ اتنی شیطانی چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اچھائی کی بھی ایک زبردست قوت یقیناً موجود ہے۔ مجھے یہ تمام باتیں پہلے سمجھ میں آئی، پھر میں نے قرآن کو پڑھا، اس نے میری اکثر باتوں کی تصدیق کی اور اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا اور آج میں مسلمان ہوں۔ اینڈریو ٹیٹ جہاں اسلام کے جزا اور سزا اور الہام، اخلاقیات کے تصور اور اس دین میں مردوں اور عورتوں کے مختلف دائرہ کار کے تعین سے متاثر ہوا، وہیں مسلمانوں کی دینی غیرت و حمیت نے بھی اسے یہ دین اپنانے پر آمادہ کیا۔ اگر ہر چیز آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو آپ کسی نظریے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ لندن کی سڑک پر ٹی شرٹ پہن کر چل سکتا ہوں جس پر لکھا ہو مسیح ایک، مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا میں مسلمانوں کے نبی کے متعلق کسی مسلم ملک میں کروں تو اسی سڑک پر قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ اسلام کی ایسی تعلیمات ہے جن پر مغرب سے مرعوب مسلمان معذرت خواہانہ یعنی ایپولوجیٹک رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اینڈریو ٹیٹ کے نزدیک یہی اسلام کا حسن ہے۔ تاویلوں سے پاک حقیقی اسلام نے اینڈریو کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے لگتا کہ اسلام ہی اس زمین پر آخری مذہب ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب باقی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اصل حالت میں پیش کرنا ایسے بہت سے حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کو اس پر قریب لا سکتا ہے اور اسے قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اینڈریو کی شخصیت اور اس کے بزنس ماڈل کے حوالے سے کئی لوگوں کی شدید تحفظات ہے، مگر اسلام لانے کے بعد ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اینڈریو کے ایمان میں تقویت دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے خیالات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ہمت دے اور اس با ہمت شخص کو اللہ تعالیٰ لا تعداد لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔